کہ حسن میں خانہ لب و رخسار بکتے ہیں، حسن میں خانہ لب و رخسار بکتے ہیں، حیا کے آئینے بھی اب سر بازار بکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج میں آپ حضرات کے سامنے بہت ہی اہم اور حساس سوال لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ الیکشن کا موقع چل رہا ہے اور ایک چرن میں الیکشن ہو بھی چکا ہے، ایک چرن باقی ہے۔ تو الیکشن سے متعلق چند سوالات آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلا سوال ہمارا یہ ہے کہ ووٹ کی حیثیت کیا ہے؟ ہم ووٹ کیوں دیتے ہیں؟ کیا اسلام میں اس کے متعلق کوئی رہنمائی ہمیں ملتی ہے؟ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اسلام ایک مکمل نظام حیات اور نظام زندگی کا نام ہے، اور ووٹ بھی اسی کا ایک حصہ ہے۔ ووٹ کی حیثیت ایک گواہی اور شہادت کی بھی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی یوں ارشاد فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، کہ گواہی کو اللہ کے لیے دو۔ اسی طرح قرآن کریم میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، کہ جو شخص گواہی کو چھپائے تو اس کا دل گنہگار ہے۔ لہٰذا ووٹ نہ دینا یا غلط دینا دونوں غلط ہے۔ لہٰذا ووٹ دینا بھی چاہیے اور ہمیں صحیح پارٹی کا انتخاب کر کے دینا چاہیے کہ کس کو ووٹ کریں کس کو نہ کریں۔ لہٰذا کیسے معیار بنائیں گے آپ کہ کس کو ہمیں ووٹ کرنا ہے کس کو ووٹ نہیں کرنا ہے؟ تو اس سلسلے میں دیکھیں عوام کے مسائل کیا ہے، عوام کی ضرورت کیا ہے، ملک کے حالات کیا ہے، ملک کو کیسی قیادت کی ضرورت ہے۔ اس چیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ کسی بھی پارٹی کو سپورٹ کریں گے، کسی بھی پارٹی کو ووٹ کریں گے۔ مثلاً میں آپ کے بہار کی بات کروں تو بہار کا ابھی سب سے بڑا مسئلہ بے روزگاری ہے۔ یہاں کا دوسرا بڑا مسئلہ تعلیم کی کمی ہے۔ لہٰذا جو عوام کے حق کی بات کرتا ہو، روزگار کی بات کرتا ہو، اسی طرح تعلیم کی بات کرتا ہو، ایسے پارٹی کو ہم سپورٹ کریں گے۔ بعض دفعہ ہوتا کیا ہے کہ پیسوں کے چکر میں آ کر ہم بک جاتے ہیں، چند روپوں کی لالچ میں اپنے ووٹ کا غلط استعمال کر لیتے ہیں اور ایک ظالم پارٹی کو قیادت کے لیے منتخب کر لیتے ہیں، جو کہ سراسر غلط ہے۔ ہمارے چند روپوں کی خاطر اگر پوری عوام 5 سال کے لیے ظلم کی چکی میں پس جائے تو اس ظالم کے حمایتی آپ بھی ہیں، اس ظالم کے طرفدار آپ بھی ہیں، تو اس کو ظلم کرنے کا جو گناہ ملے گا وہ گناہ کہیں نہ کہیں آپ کو بھی ملے گا۔ اس لیے ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے، ورنہ آج کل ہوتا یہ ہے کہ خوددار میرے شہر کے فاقوں سے مر گیا، خوددار میرے شہر کے فاقوں سے مر گیا، راشن جو آ رہا تھا وہ افسر کے گھر گیا۔ ہو یہی رہا ہے کہ جو مالدار ہے وہ مالدار تر ہوتا جا رہا ہے، جو غریب ہے وہ غریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ تو خوددار میرے شہر کا فاقوں سے مر گیا، راشن جو آ رہا تھا وہ افسر کے گھر گیا، راشن جو آ رہا تھا وہ افسر کے گھر گیا۔ چڑھتی رہی مزار پہ چادر تو بے شمار، چڑھتی رہی مزار پہ چادر تو بے شمار، باہر جو ایک فقیر تھا وہ سردی سے مر گیا۔ روٹی امیر شہر کے کتوں نے چھین لی، روٹی امیر شہر کے کتوں نے چھین لی، فاقہ غریب شہر کے بچوں میں بٹ گیا۔ تو آپ ایسی پارٹی کا بالکل انتخاب نہ کریں جو امیروں کا تو خیال کرے اور غریبوں کا خون چوسنے والی ہو۔ روٹی امیر شہر کے کتوں نے چھین لی، روٹی امیر شہر کے کتوں نے چھین لی، فاقہ غریب شہر کے بچوں میں بٹ گیا۔ چہرہ بتا رہا تھا کہ مارا ہے بھوک نے، چہرہ بتا رہا تھا کہ مارا ہے بھوک نے، حاکم نے یہ کہہ دیا کہ کچھ کھا کے مر گیا۔ تو میرے نوجوانوں، ہمیں ایسی پارٹی کا انتخاب کرنا چاہیے جو عوام کے حقوق کی بات کرتا ہو، جو عوام کی بہتری کی بات کرتا ہو، سماج کو ساتھ لے کر چلنے کا جس کے اندر جذبہ ہو۔ تو ووٹ ایک شہادت بھی ہیں، ووٹ امانت بھی ہیں،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم بھی یہ ہے کہ امانت اس کے اہل کو ادا کرو، نہ اہلوں سے بچو۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانت اس کے اہل کو ادا کرو۔ لہٰذا جب ہم کسی پارٹی کو سپورٹ کریں، کسی امیدوار کو سپورٹ کریں، تو اس میں یہ چیز ضرور مد نظر رکھیں کہ ہمیں کس پارٹی کو سپورٹ کرنا ہے، کون عوام کے حق میں بہتر ہے اور کون عوام کے حق میں بہتر نہیں ہے۔ اسی طرح اگلا سوال یہ ہے کہ بہت سے لوگ پیسے لے کر ووٹ دیتے ہیں، تو کیا پیسے لے کر ووٹ دینا، پیسے لے کر کسی کو سپورٹ کرنا، پیسے لے کر کسی کی مخالفت کرنا، پیسے لے کر کسی کے خلاف کھڑے ہو جانا، یہ صحیح ہے؟ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کسی کے خلاف ظلم کرتے ہو یا آپ پر کسی نے ظلم کیا ہو، آپ پر کسی نے ظلم کیا ہو اور آپ کے حق میں کوئی کھڑا ہونے والا ہو، تو ظالم اگر اس کھڑا ہونے والے کو جو آپ کے سپورٹ میں آ رہا ہے پیسے دے کر آپ کے مخالف کر دے، تو آپ اس کو غلط کہو گے یا صحیح؟ ظاہر سی بات ہے آپ اس کو غلط کہو گے۔ تو ٹھیک اسی طرح ووٹ کا مسئلہ بھی ہے، اگر آپ کسی اچھے پارٹی کی طرف جا رہے ہیں، کسی اچھی پارٹی کا سپورٹ کر رہے ہیں، پھر پیسے لے کر اس کے خلاف ہو جائیں، کسی اور کو سپورٹ کر دیں، تو آپ کے لیے یہ صحیح کیسے ہو سکتا ہے؟ لہٰذا پیسے لے کر ووٹ دینا یا بغیر پیسے کے نہ اہل کو سپورٹ کرنا، دونوں جرم ہیں، دونوں گناہ ہیں، لہٰذا دونوں سے بچنا چاہیے۔ اور اگر ایسا کر لیا آپ نے، یعنی پیسے لے کر کسی غلط پارٹی کا سپورٹ کیا یا بغیر پیسے کے ہی کسی نااہل کو سپورٹ کیا اور وہ سکتے میں آ جاتی ہے، پھر وہ سکتے میں آنے کے بعد اگر عوام پر ظلم کرتی ہے، عوام کے حقوق کو پامال کرتی ہے، تو اس جرم کے حصے دار کہیں نہ کہیں آپ بھی ہیں، اس میں شریک کہیں نہ کہیں آپ بھی ہیں۔ یہ باتیں آج اس لیے کہنی پڑ رہی ہے، حیا کے آئینے بھی اب سرے بازار بکتے ہیں، جہاں چند دولتیں چمکتی ہے، جہاں کچھ روپے نظر آئے، اکثر عوام کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ بک جاتے ہیں، وہاں سے انصاف کا دامن چھوٹ جاتا ہے۔ تو حسن میں خانہ لب و رخسار بکتے ہیں، حیا کے آئینے بھی اب سرے بازار بکتے ہیں، اور شرافت ظرف ہمدردی بھی دلوں سے ہو گئی رخصت، جہاں دولت چمکتی ہے وہیں کردار بکتے ہیں۔ ہمارے گاؤں میں وہاں ہتھیار بکنے کا عجب دستور نکلا ہے، وہاں ہتھیار بکنے کا عجب دستور نکلا ہے، ہمارے گاؤں میں اب تک گلوں کے ہار بکتے ہیں، ہمارے گاؤں میں اب تک گلوں کے ہار بکتے ہیں۔ اور خدا جانے ہمارے رہنماؤں کو ہوا کیا ہے، خدا جانے ہمارے رہنماؤں کو ہوا کیا ہے، کبھی اس پار بکتے ہیں کبھی اس پار بکتے ہیں۔ اور نوجوانوں مجھے آپ بتاؤ کہ ذرا سوچئے ہم پر تباہی کیوں نہ آئے گی، ذرا خود سوچئے ہم پر تباہی کیوں نہ آئے گی، ذرا خود سوچئے ہم پر تباہی کیوں نہ آئے گی۔ یہ دور ایسا ہے جس میں قوم کے سردار بکتے ہیں۔ تو اس لیے میرے عزیزو، ووٹ جب آپ کریں کسی کو تو اس میں ان باتوں کا ضرور خیال رکھیں کہ کون عوام کے حق میں بہتر ہے، کون ملک کے حق میں بہتر ہے، کون آپ کے علاقے کے لیے بہتر ہے، کون آپ کی برابری کی بات کرتا ہے۔ اسی طرح ایک سوال ذہن میں جو عوام کے ذہن میں بھی ہے، خواص کے ذہن میں بھی ہے، اور ہمارے وہ نوجوان جو باہر رہ کر کام کرتے ہیں ان کے حق میں بھی، ان کے ذہنوں میں بھی یہ سوال چلتا ہے، ان کے ذہن و دماغ میں یہ بات گردش کرتی ہے کہ یار ہم ایک ووٹ دینے کے لیے اتنے دور کا سفر کیوں کریں۔ تو میں ایسے نوجوانوں سے بہت درد مندانہ گزارش کر رہا ہوں
کہ آپ ووٹ کی قیمت کو سمجھیے، آپ ووٹ کی حیثیت کو سمجھیے۔ آپ کے ایک ووٹ کی وجہ سے کوئی پارٹی سکتے میں آ بھی سکتی ہے اور سکتے سے جا بھی سکتی ہے۔ آپ کے ایک ووٹ کی بنیاد پر ہار جیت کے فیصلے ہو سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے ایک ووٹ کی بنیاد پر کوئی اچھی پارٹی سکتے میں آ جائے جو عوام کے حقوق کی بات کرے، عوام کی بہتری کے لیے کام کرے، آپ کے روزگار کی بات کرے، آپ کے بچوں کی بھوشیہ کی بات کرے، آپ کے بچوں کی تعلیم کی بات کرے۔ اس لیے جو باہر ہیں ان سے دردمندانہ گزارش ہے کہ وہ وقت سے پہلے آ کر ووٹ کا حق ضرور استعمال کرو اور اچھی پارٹی کو سپورٹ کریں۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو آپ کے گوش گزار کرنی تھی، آپ کی خدمت میں پیش کرنی تھی۔ امید ہے کہ یہ باتیں آپ کے سمجھ میں آئی ہوگی۔ تو الیکشن سے پہلے یعنی 11 تاریخ میں دوسرا جو چرن ہونے والا ہے، اس سے پہلے یہ خبر تمام لوگوں تک پہنچائیں، اور علماء کرام سے، ائمہ اعظام سے بھی دردمندانہ گزارش اور اپیل ہے کہ وہ بھی ان مدوں کو عوام کو سمجھائیں کہ ہمیں کس پارٹی کو سپورٹ کرنا چاہیے، کس بنیاد پر ہمیں ووٹ دینا چاہیے، کیونکہ عوام ہیں۔ علماء کرام کی باتوں پر عمل کرنے کے لیے وہ تیار ہیں، ائمہ اعظام کی باتوں پر عمل پیرا ہونے کے لیے وہ کوشاں ہیں۔ وہ ان کے دلوں کے اندر ایک اڑن اور ایک جذبہ ہے۔ اگر آپ ان کو کوئی پیغام دیتے ہیں تو اس پر عمل کرنے کی وہ کوشش ضرور کرتی ہے۔ اس لیے اگر عوام کی رہنمائی کے لیے آپ اس کام کو کریں تو امید ہے کہ انشاءاللہ ایک اچھی پارٹی سکتے میں آ سکتی ہے، جو عوام کے حقوق کی بات کرے، عوام کی فلاح و بہبودی کے لیے کام کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ کے اس بہار کے لیے ایک انصاف ور پارٹی کا انتخاب عمل میں آئے، تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ 11 تاریخ سے پہلے اپنے عوام تک پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔